اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو موضوع اس ویک میں لینا چاہوں گا، اس ہفتے میں، وہ ہے پاپولر پرسنالٹی ہونے کا شوق۔ یہ ہم سب میں موجود ہے، یعنی ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں، لوگ ہمارے بارے میں اچھی بات کہیں، ہم لوگوں میں پاپولر ہو جائیں کسی طرح سے۔ پاپولیرٹی کے درجے ہیں، کچھ لوگ شہرت چاہتے ہیں، یعنی باقاعدہ بڑے اسکیل پر وائرل ہونا چاہتے ہیں، یوں کہہ لیجئے۔ اب وائرل ہونا ذرا کووڈ کے وائرس کی وجہ سے تھوڑا ذرا مشکل کام ہو گیا، لیکن بہرحال وائرل تو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ویسے ذرا دیر پا شہرت چاہتے ہیں، تو ذرا اس بات کو، اس کی مختلف جہتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف ڈائمنشنز کیا ہیں، اور بہت سی ہیں ویسے تو، لیکن ہم ذرا بات کو حسب عادت مختصر ہی رکھیں گے تاکہ بڑی تفصیلوں میں نہ چلے جائیں۔ یہ تو طے ہے کہ ہر دل عزیزی یا پاپولیرٹی ہر کوئی چاہتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا، وہ یا واقعی بہت پہنچا ہوا درویش ہے جو کسی بڑی اعلیٰ منزل پہ سیلف ایکچولائزیشن کی پہنچ چکا ہے، یا پھر معذرت کے ساتھ وہ یہ بات صرف کہنے کی حد تک کہتا ہے، اس کا مطلب غالباً یہ نہیں ہوتا۔ اب ہر دل عزیزی یا پاپولیرٹی یا پسند کیا جانا وقتی بھی ہے، دیر پا بھی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آج کل تو خاص طور پہ جب سے خاص طور پہ سوشل میڈیا کا زور ہوا ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی جب سے یہ کرونا کا واقعہ گزرا ہے تو لوگوں نے بہت وقت لگایا سوشل میڈیا پہ بنانے پہ، دیکھنے پہ، دونوں پہ، کیونکہ اور کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تھا، لہذا سب لوگ اسی ایک کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بڑی چیزیں اس میں وائرل ہوئیں، اور بڑی چیزیں وائرل ہونا ایسے ہی ہے کہ 2 دن 4 دن کے لیے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کئی ملین ویوز بھی ہو جائیں اس میں، اور اس کے بعد وہ گم ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ ٹک ٹاک جو ایک ایپ ہے، اس نے بھی بڑا اس میں رول پلے کیا ہے، چونکہ ٹک ٹاک ہے ہی شارٹ ویڈیوز، 1-1.5 منٹ کی ویڈیوز، لہذا بہت لوگوں نے ویڈیوز بنا کے ڈالی ہیں اس پہ، اسی امید پہ کہ شاید ان کی ویڈیو وائرل ہو جائے اور وہ پاپولر ہو جائیں۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ جن کی ویڈیوز پاپولر بھی ہو گئیں اور وہ بہت سارے ویوز بھی ہو گئے، وہ اس کے بعد کدھر گئے، یہ ذرا مشکل کام ہے اس کو اسیس کرنا، چونکہ یہ پاپولیرٹی نہایت ہی وقتی رہی، دیر پا نہیں ہو سکی۔ جو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ بات ہے اصل میں دیکھیے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے کام ہیں جو شارٹ ٹرم ہیں، جو وقتی ہیں، وہ وقتی شہرت ہی دے سکتے ہیں، اور یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو دیر پا پاپولیرٹی چاہیے تو پھر آپ کو دیر پا کام کرنے پڑیں گے، اور دیر پا کام دونوں طرح سے ہیں، یعنی ایسے کام جن کا اثر دیر تک ہو، اور ایسے کام جو آپ بہت عرصہ کرتے رہیں، شاید ساری عمر کرتے رہیں، اور پھر آپ کی شہرت آپ کی عمر کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ ہم بار بار اگزامپل دیتے ہیں عبدالستار ایدھی کی، اور ان جیسے اور لوگ ہیں، تحریک پاکستان کے لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں جن کا ذکر گم ہو گیا ہے، کئی لوگ ہیں جن کا ذکر زندہ ہے، اور وہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی کئی برسوں تک زندہ ہے اور جاری رہے گا آئندہ بھی۔ اور اگر آپ غور کیجئے، یعنی وقتی جنہوں نے کام کیے تھے وہ 2 دن 4 دن 6 مہینے سال کہیں پہ رہے، اور اس کے بعد وہ گم ہو گئے۔ شوبز ایک بڑی اگزامپل ہے، شوبز کے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے شوبز کی سپیڈ بڑھتی ہے ویسے ویسے لوگوں کے گراف پاپولیرٹی کے اوپر نیچے ہوتے ہیں اور لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جو پرانے لوگ تھے وہ چونکہ ہم اس وقت چند لوگوں کو جانتے تھے اور انہی کو دیکھتے تھے بار بار، اور وہ برسوں چلتے رہے تو ان کا ذکر بھی برسوں چلتا رہا۔ لیکن اب جو لوگ ہیں وہ تو آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہے۔ اسی طرح سے جو وقتی چیزیں ہیں، جس میں جیسے لیٹ سے فیشن ہے، خوبصورتی ہے، یہ بھی چونکہ وقتی چیزیں ہیں، ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، تو ذکر ان کا تبھی تک رہتا ہے، اور اس میں بھی چونکہ کمپٹیشن بہت ہے، تو بہرحال آپ خوبصورتی کا بھی کوئی ایسا پرماننٹ معیار طے نہیں کر سکتے کہ بس خوبصورتی یہاں ختم ہو گئی، اس کے بعد نہیں آئے گی۔
تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ اگر آپ ہیلن کیلر کا ایک ایگزامپل لیں جس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اس کے نام پہ آج بھی کام ہوتے ہیں، اس بیچاری کو نہ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا ٹھیک سے، اور پروگریسولی یہ دونوں فیکلٹیز اس کی ختم ہی ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کا بڑا نام ہے جو کام اس نے کیے۔ تو ہیلن کیلر آج بھی زندہ ہے لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں اور کاموں میں، اور جو بڑے بڑے خوبصورت لوگ تھے وہ پتہ نہیں کہاں گئے۔ تو جو چیز وقتی ہے، سمری یہ ہے کہ جو چیز وقتی ہے اس کا جو بھی ایفیکٹ آئے گا وہ وقتی ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں یا لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوگا، اور جو چیز دیرپا ہے وہ دیرپا اس کا اثر رہے گا۔ یعنی اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور مستقل کر رہے ہیں، یا ایون اگر آپ نے کسی ایک شخص کے ساتھ ایک نیکی کر دی ہے، تو اس شخص کے دل میں کم از کم ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے اچھا جذبہ رہے گا، چاہے وہ اگلے 20 سال رہے، 50 سال رہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو بھی بتا کے جائے کہ بھئی فلاں شخص نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی تھی، بڑے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، تو اس کے بچے بھی شاید آپ ہوں یا نہ ہوں آپ کا ذکر سوچیں گے، کریں گے تو اچھے لفظوں میں کریں گے۔ سو یہ معاملہ ہے جس کو ہمیں پہلے طے کر لینا چاہیے۔ ایک دنیاوی معاملہ ہے، ایک آخرت کا بھی معاملہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ بہرحال حساب کتاب بھی دینا ہے ہمیں، وہ ہم جتنا مرضی اس سے دماغی طور پہ ادھر ادھر کہیں اسے کرنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال وہ ہے۔ ہمارا حال ذرا ایسا ہی ہے نا کہ ہم مانتے تو ہیں کہ ہمیں ظاہر ہے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یوم قیامت آنا ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حساب کتاب ہونا ہے، لیکن اس کتاب کے لیے تیاری ذرا ہر شخص کی ویریبل ہے، چونکہ اس کے بارے میں ہماری کچھ اور طرح کی سوچیں ہیں، کچھ ہمیں ادھر ادھر سے کچھ لوگ خبریں بھی دیتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے، لیکن ایک بہرحال ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کچھ الگ سے بات کریں گے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی اچھے لفظوں میں دنیا آپ کو یاد کرے اور آپ ڈیزائربل پرسنالٹی ہو جائیں، لوگ آپ کو ڈھونڈیں، آپ کو سیکھ کریں، اور آپ کی شہرت اچھی ہو اور آپ لوگوں میں پاپولر ہوں، تو پھر اور لمبے عرصے تک ہوں، تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے کچھ اسی طرح کے کام کرنے پڑیں گے جو دیر تک رہنے والے ہوں، جن کا اثر دیر تک رہنے والا ہو، جو غالباً آپ دیر تک کریں گے بھی، زیادہ لمبے عرصے کے لیے بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو ایک دیر پا شہرت بھی مل جائے گی۔ میں ایک ان کا لیکچر سن رہا تھا پروفیسر احمد رفیق اختر کا، اور انفیکٹ یہ انہوں نے حوالہ 3-4 جگہ پہ دیا ہے کہ کوئی فارنر ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے یہ ڈسکشن کی کہ دنیا اور آپ کے بنانے کا جو معاملہ ہے، یعنی یہ دنیا کب بنی، کیسے بنی، اس پہ کوئی اوتھینٹک بات اس کے ہاتھ نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ میں تمہیں یہ قرآن کی آیت سناتا ہوں، تو باقی پھر تم دیکھ لو۔ وہ آیت میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء 17ویں پارے کی شروع کی، یعنی 17واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء سے۔ یہ اس کی آیت ہے، یہ آیتیں تو 30 سے 35 تک ہیں جس میں یہ ذکر ہے، یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ جو لوگ نہیں مانتے، یعنی اولم یر الذین کفروا، یعنی وہ لوگ جو نہیں مانتے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کانتا رتقا ففتقناہما، یہ شروع میں اکٹھے تھے، ایک ہی تھے، جوائنٹ تھے، اور پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ اور جو ٹرم یوز ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زور لگا کے ان کو الگ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے یہ آیت سنائی تو اس نے کہا کہ یہ تو دس از بگ بینگ، جو ہم تھیوری بگ بینگ کی پڑھتے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی ہے۔ اگلی یہی آیت آگے چلتی ہے اور کہتی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، یعنی پوری جو حیات ہے، لائف ہے، وہ پانی سے تخلیق ہوئی ہے۔ افلا یؤمنون، تو پھر تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اور ہاں، اس سے اگلی جو 2 آیتیں ہیں یہ اصل میں خاص طور پہ میں آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ
کہ ہم نے اس سے پہلے کسی انسان کو اٹرنل نہیں بنایا، لافانی نہیں بنایا، ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا۔ خلد کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ رہنے والا ہو جو، کہ ہم نے کسی کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر تم مر جاؤ گے تو کیا وہ زندہ رہ جائیں گے جو نہیں مانتے۔ اور پھر یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور پھر آزمائش کی جائے گی، شر کی اور خیر کی، برائی کی اور اچھائی کی، اور حساب کتاب ہوگا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کئی باتیں ہیں اس میں، سورہ انبیاء بھی ان سورہ میں سے ہے جس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کئی ایک چیزیں ملتی ہیں۔ اسی میں آگے چل کے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین تو بنا دی، پھر فرمایا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت آسمان اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوئی لکھے ہوئے مضمونوں والا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، کہ ہم نے یہ زبور میں لکھ دیا، مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ذکر کے بعد، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، کہ زمین کے وارث عبادی الصالحون وہ لوگ ہوں گے جو اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ اب اس کی جو ترجمہ کرتے ہیں وہ زمین یہ بھی ہے، وہ زمین جنت کی بھی ہے، بہرحال اللہ عالم، اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے، یہ ایگزیکٹلی صرف اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ زمین کے وارث اچھے لوگ ہوں گے۔ تو دیکھیے اس سے جو میں بات آپ سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی شہرت قائم رہے اور دیر تک قائم رہے، لافانی تو کچھ نہیں ہے اللہ پاک کی ذات کے سوا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیر تک لوگ آپ کو یاد کریں اور آپ کی شہرت، پاپولیرٹی، ڈیزائربلٹی، آپ کا فیورٹ ہونا، جو مرضی کہہ لیجئے، یہ دیر تک جاری رہے، تو کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا جس کا اثر دیر تک رہے، اور کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو صرف آپ کی ذات سے ریلیٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی ریلیٹ کرے گا، کیونکہ جہاں جہاں پہ قرآن پاک میں ان الذین آمنوا کا لفظ آیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وہاں عامل الصالحات کا بھی ذکر آیا ہے کہ جنہوں نے اور اچھے کام کیے، کہ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تو اچھے کام کا پیمانہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں، ہمارے اندر فٹ ہے بیسیکلی یہ پیمانہ، ہر شخص یہ پیمانہ لے کے پیدا ہوتا ہے، بعد میں ہم اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرتے رہیں، لیکن ایکچولی تو وی آر بورن ود اٹ، انہیرنٹ ہے ہمارے اندر، یہ بلٹ ان ہے۔ سو پتہ تو ہمیں ہے کہ اچھا کیا ہے اور اچھا کیا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم صرف ایک بات پہ غور کر لیں کہ جب آمنو ہو گیا، ایمان لے آئے، تو پھر ایمان کے ساتھ کچھ چیزیں ضروری ہو گئیں جو عبادات ہیں، اور عامل الصالحات جو ہیں یہ پھر وہ معاملات ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ حقوق العباد ہیں، یعنی یہ لوگوں کے معاملات ہیں۔ سو اب آپ اس بات پہ واپس آ جائیے کہ جہاں آپ ڈیزائربلٹی چاہتے ہیں اور لمبے عرصے تک اچھی شہرت چاہتے ہیں، تو وہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور یہی وہ ایریا ہے جو اصل میں ہمارا ایز اے سوسائٹی خاصی حد تک کمزور ہے، اور جس پہ ہم بہت بات نہیں کر رہے۔ ہمارا بہت ذکر ہے، بڑا زور ہے ماشاءاللہ عبادات پہ اور ایمان سے متعلق چیزوں پہ، جو بہت اچھا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو انسانوں کے معاملات ہیں، ان پہ ہمارا ذکر کافی کم ہے۔ یعنی ہمارے علماء تو اکثر اس کا ذکر ہی نہیں فرماتے، وہ انہوں نے اسی اپنا جو دائرہ ہے وہ انہوں نے ایمان اور ایمانیات اور عبادات تک رکھا ہے، اور جو کچھ لوگ بہرحال کرتے بھی ہیں ذکر اس کا، وہ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ حقوق العباد اور لوگوں کے معاملات اچھے ہونے چاہیے، لیکن چونکہ ہماری زندگی کا زیادہ تر حصہ لوگوں کے ساتھ معاملات پر ہے، اس لیے اس پہ جتنا بھی ایمفیسس دے دیں، جتنا بھی زور دے دیں، جتنی بھی تفصیل اس بات کی کر لیں، وہ ہمیشہ کم ہی رہے گی۔
اور یہ یاد دہانی بار بار ہر کسی کو کرواتے رہنا ضروری ہے کہ ہماری جو اصل جو اچھی بات ہے، جو عامل الصالحات ہیں، جو صالح عمل ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہ ہیں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔